الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ احباب جنہوں نے چراغ رد سحر منگوایا ہوا ہے اسے حسب ہدایت روشن کر رہے ہیں. اب اس کی مزید کچھ تفصیلات میں یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں، اور باقاعدہ جیسے اس کی PDF جو کافی دنوں سے پینڈنگ تھی وہ بھی تیار کر دی گئی ہے. تو جو عام ہدایات ہیں، یعنی کہ خواہ کسی مقصد کے لیے آپ اسے روشن کر رہے ہوں، لیکن یہ عام ہدایات سب کے لیے ہوں گے، یعنی کہ مطلق چراغ روشن کرنے میں یہ ہدایات کام دیں گی. اور اس کے ساتھ میں آپ کسی خاص مقصد کے لیے جیسے حصار مکان کے لیے روشن کر رہے ہیں، یا تفریق زوجین کے علاج کے لیے روشن کر رہے ہیں، یا سحر المرض کے علاج کے لیے روشن کر رہے ہیں، یا رد رجت کے لیے روشن کر رہے ہیں، ایسے ہی سحر المحبت وغیرہ کے لیے ہر قسم کے سحر کی کاٹ اس چراغ سے چونکہ ہوتی ہے، تو الگ الگ مقاصد سے جو آپ روشن کریں گے تو اس کے تعلق سے، خاص اس مقصد کے تعلق سے اگر کوئی ہدایت ہوگی تو وہ ایڈیشنل کتاب میں وہ الگ سے درج ہے. لیکن یہاں پہ وہ عام ہدایات جو مطلق چراغ روشن کرنے کے حوالے سے ہے وہ میں یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں. چراغ کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیں، یعنی کہ چراغ جب آپ کو موصول ہو تو اسے لفاف سے نکالنے سے پہلے یا باکس سے نکالنے سے پہلے وضو بنا لیں. چراغ کو بے وضو نہیں چھونا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو بے وضو چھونا ہی پڑے تو چراغ کے اوپری دیوار کو کسی کپڑے سے، رومال وغیرہ سے آپ پکڑ سکتے ہیں. ایسے ہی اس کا جو چراغ میں جو عبارت کندہ ہے، بے وضو نہ اس عبارت پہ ہاتھ لگانا ہے اور نہ ہی اس عبارت کے پیچھے یعنی چراغ کے نیچے ہاتھ لگانا ہے. اور یہ تمام ہر قسم کے نقوش کا ادب یہی ہے کہ نقش جس کاغذ پہ لکھا ہو تو بے وضو اس نقش کو بھی نہیں چھونا ہے، اور نہ اس نقش کے بیک سائڈ میں آپ کو ٹچ کرنا ہے بغیر وضو اس کاغذ کو. تو یہ ہے، چراغ کو کسی میز یا اسٹول پہ رکھ کر کے روشن کریں گے، اور چراغ روشن کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. چراغ کے نیچے کوئی پلیٹ مٹی یا چینی مٹی کا رکھ لیں گے تاکہ تیل جو ہے وہ رس کر کے فرش خراب نہ کر دے، بلکہ وہ اس میں جمع ہو. جیسے چراغ میں ایک جانب ہی فتیلہ رکھنا ہے، وہ قبلہ کی طرف ہوگا، باقی 3 کونوں میں فتیلہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. بس ایک جو بتی کا نشان جس طرف ہوگا اسی طرف فتیلہ رکھ کر کے قبلہ کی طرف اس کو روشن کرنا ہے. ایسے ہی فتیلہ زیادہ نہ نکالیں ورنہ دھواں خوب ہوگا، تو تھوڑا سا آپ نکالیں. اگر فتیلہ زیادہ نکال دیں گے، تیل بھی چراغ میں بھرپور ہے، تو اس سے بہت زیادہ دھواں ہوگا. اور جن گھروں میں الارم کا سسٹم ہوتا ہے تو وہ پھر الارم بھی بچ سکتا ہے اس سے. تو اس کا احتیاط کریں گے، تھوڑا سا فتیلہ نکالیں گے، روشن کریں، پھر اس کو وہ جیسے وہ جلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. چراغ میں فتیلہ جس کونے پر لگائیں گے وہ سمت قبلہ رہے گا، یہ ہم نے پہلے عرض کر دیا. چراغ کے اندر تل کا تیل یا ناریل کا تیل ڈالیں، یعنی کہ یہ جو چراغ رد سحر ہے اس کے حوالے سے. باقی جو دوسرے چراغ دولت اور خیر و برکت کے چراغ اور دیگر مقاصد کے لیے چراغ محبت وغیرہ، پھر اس میں اگر کوئی الگ سے کوئی تیل ڈال سکتے ہیں تو اس کا بیان الگ ہے. لیکن یہ خاص چراغ رد سحر کے لیے یہ 2 تیل ہیں، ناریل کا تیل یا تل کا تیل. چراغ روشن کرنے کی جگہ اور وقت ایک ہو، اس میں فرق نہ پڑے. ہاں، چلہ مکمل کرنے کے بعد جگہ تبدیل کر سکتے ہیں. اتنا تیل چراغ میں ضرور ڈالیں کہ کندہ نقوش کی جو عبارت ہے، یعنی کہ نقوش عبارت جس میں کندہ ہے، وہ اس تیل میں جیسے ڈوب جائے. چراغ کی بتی روز بدل دے تو بہتر ہے. بتی اگر لمبی ہے تو 2-3 دن جلا سکتے ہیں، اگر چھوٹی ہے تو روز بدل دیا کریں.
چراغ کو روزانہ کم از کم 40 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے روشن کرنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شروع میں بہت 4-5 گھنٹے تک روشن، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس 2 گھنٹہ بہت ہے، انف، اور کم سے کم 40 منٹ ہو۔ چراغ میں تیل کم ہو تو بتی کے مخالف سمت میں چراغ کے نیچے سکہ یا اس کے مثل کوئی شے رکھے، جس سے چراغ کا تیل بتی والے کونے پہ ڈھلک جائے، لیکن خوب احتیاط کرنا ہے کہ وہ چراغ سے تیل جو ہے وہ باہر نہ آ جائے۔ چراغ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دیں، وہی روشن ہو، وہی رکھا رہے، ورنہ روشن کرنے کی جگہ مقرر ہو، بعدہ چراغ اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ چراغ جہاں پہ روشن ہو رہا ہے پھر اس کو بجھانے کے بعد چراغ گل کرنے کے بعد وہیں پہ پڑا رہے، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر ایسا انتظام نہیں ہے اور روشن کرنے کے بعد چراغ کو اس جگہ پہ روشن کر دینے کے بعد پھر وہیں پہ رکھ چھوڑنا ممکن نہیں ہے، عام گھروں میں ایسے انتظامات نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ کرنا ہے کہ چراغ روشن کرنے کی جگہ ایک ہوگی، لیکن چراغ کو پھر آپ اٹھا کر کے کسی محفوظ مقام پہ جیسے اوپر الماری وغیرہ میں کہیں پر بھی اس کو پھر رکھ دیں، لیکن روشن کرنے کی جگہ ایک ہو، رکھنے کی جگہ فکس نہیں ہے۔ چراغ کی لو سے دھواں ہوتا ہے اور سیاہی بنتی ہے، لہٰذا در و دیوار کو صاف کرتے رہیں یا اپنی سی کوئی ترکیب بنا لیں۔ چراغ کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے روشن کرے اور گل کرتے وقت درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح گل کریں گے کہ چراغ کی بتی کو، اس کے فتیلے کو کسی تیلی سے جو خاص اسی کام کے لیے ہو، یا کوئی سوئی رکھ لیجئے، اس سے بتی کو اندر کھینچ لینا ہے درود شریف پڑھتے ہوئے تیل کے اندر، تو وہ گل ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے گل کرنے کا، وہ ہے گلاب کا پھول، تازہ گلاب کے پھول درود شریف پڑھتے ہوئے بتی کے اوپر رکھ دینا، تو اس سے چراغ گل ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے میں اگر گلاب کے پھول سے اگر آپ چراغ گل کریں گے تو یہ ضرور ہے کہ پورے چلے میں اس کا اہتمام ہو اور ہر دن گلاب تازہ ہو، تو یہ مشکل ہوتا ہے، ہر جگہ گلاب دستیاب بھی نہیں، اور پھر تازہ گلاب کا ملنا تو یہ تھوڑا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں یہ کہ جیسے کم دنوں کا، جیسے 7 دن کا ہے یا 3 دن کا کوئی چراغ ہے، 11 دن کا ہے، تو اس میں جیسے وہ یہ اہتمام تو ہو سکتا ہے، لیکن 40 دنوں کا یا اس سے زیادہ دنوں کا عام طور پر چراغ رد سحر 3 چلے تک روشن ہوتے ہیں، تو اس میں یہ گلاب والا اہتمام کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو وہ آپ کوئی تیلی، سوئی وغیرہ اس کے لیے آپ رکھ لیں گے، مختص کر لیں گے خاص اسی کام کے لیے۔ چراغ پر کسی ناپاک مرد عورت کا سایہ نہ پڑے، نہ ان کے جسم چراغ سے مس ہو، اگر ایسا ہوگا تو چراغ بے اثر ہو جائے گا۔ چراغ جیسے آپ کو بھیجا جاتا ہے تو نکالنے کے وقت بھی اس کا اہتمام کریں گے کہ چراغ جو آپ کھولیں اس کو، تو اس وقت آس پاس میں کوئی ناپاک مرد عورت نہ ہو کہ اس کا سایہ پڑے یا خدا نخواستہ اس کا ہاتھ چراغ پہ وہ پڑ جائے۔ اب ناپاک مرد عورت کا مطلب یہ کہ جیسے حائضہ عورت ہو یا جنبی مرد یا عورت ہو جس پر غسل واجب ہے۔ چراغ جس کمرے میں روشن ہو وہاں ناپاک مرد عورت یا ناپاک کپڑے نہ ہوں، یعنی روشن ہونے کے وقت جب چراغ اس میں روشن کر رہے اس وقت، چراغ روشن ہونے سے قبل یا بعد اس کمرے میں کوئی ناپاک ہو جائے، مثلا جنبی ہو جائے، حیض آ جائے یا احتلام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بس چراغ کو ہاتھ نہ لگے اور سایہ نہ پڑے۔ جس کمرے میں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں کسی اور وقت میں میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، البتہ زیادہ دیر تک حالت جنوب میں رہنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ جتنا جلد ہو سکے غسل کر لیں۔ اگر ماچس سے فتیلہ روشن کر رہے ہیں تو ماچس جلانے کے بعد 2 سیکنڈ رکیں گے تاکہ مسالے کی بدبو جو ہے وہ زائل ہو جائے، پھر تیلی کو فتیلے کے قریب لے جائیں گے، اور اگر لائٹر وغیرہ سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس قسم کی کوئی ایسی بدبو وہ نہیں ہوتی ہے۔ چراغ روشن کرنے سے قبل اگربتی خوشبودار یا لوبان وغیرہ اگر سلگائیں تو بہت اچھا ہے، یہ بہت عمدہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ روزانہ ایک ہی فرد چراغ روشن کرے، بلکہ کوئی دوسرا تیسرا فرد بھی کر سکتا ہے، مثلا
مرد عورت بوڑھا جوان سمجھ وال نابالغ بچے سب روشن کر سکتے ہیں۔ چراغ اگر مریض خود روشن کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ خود ہی روشن کرے اور چراغ کی روشنی میں بیٹھے کلمہ طیبہ، درود شریف یا استغفار کی کثرت کرے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں بیٹھ سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ خود مریض کو نماز ادا کرنی ہو تو ضرور کرے، تلاوت قرآن کرے۔ غرض یہ کہ ذکر اللہ کی کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ چراغ روزانہ وقت مقررہ پر روشن کرے۔ مریض اس دوران سفر پر نہ جائے ورنہ فائدہ کامل نہ ہوگا۔ سخت قسم کے سحر میں 1 چلہ یا 3 چلہ مسلسل روشن کرے، پھر چاہے تو ہر ہفتے شب جمعہ کو یا ہر ماہ 4 تاریخ کی شب کو 1 مرتبہ روشن کر لیں، اور اسی طریقے سے ہر ماہ کرتے رہے یا ہر ہفتے کو روشن کرتے رہے۔ جس کمرے میں چراغ روشن ہو وہاں شور و گل نہ ہو اور آمد و رفت میں احتیاط رکھے۔ بلا وجہ آنا جانا ہر کسی کا یہ قطعاً مناسب نہیں۔ چراغ کے روشن کرنے کی بات کو غیر متعلق لوگوں سے پوشیدہ رکھے کہ مبادا دشمنوں تک خبر پہنچے گی اور وہ دوبارہ سحر وغیرہ کا عمل کرانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی نہ ہو تو عمل کی تاثیر میں فرق آنے کا قوی اندیشہ ہے، لہذا خاموشی اور رازداری سے علاج جاری رکھے۔ خواہ مخواہ اس کی تشہیر کسی کو اس کے بارے میں، چراغ روشن کرنے کے بارے میں اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوران چلہ چراغ کو صاف کرنے یا کبھی بھی چراغ کو پانی لگانے سے کلیتاً گریز کرے۔ چراغ میں پانی نہیں لگنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں گے۔ بعد چلہ جب بھی صاف کرنا ہو سوتی کپڑا یا ٹیشو پیپر استعمال کرے۔ اس استعمال شدہ کپڑے کو جلا دے یا دفن کر دے۔ چراغ کے اوپر میں وہ پرت تیل کی جم جاتی ہے تو اس کو آپ ٹیشو پیپر سے یا سوتی کپڑے سے صاف کر کے اس کو آپ دفن کر دیں، اس کاغذ کو یا کپڑے کو، یا اس کو جلا دیں۔ چراغ بوقت شب ہی روشن کریں، یعنی آفتاب غروب ہونے سے لے کر آدھی رات ڈھلنے تک کسی بھی وقت ہو اس کو آپ روشن کر سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب کے بعد۔ اگر کسی دن ایسا ہو کہ شب میں روشن نہ کر پائیں تو فجر میں کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ چراغ میں شروع سے آخر تک تیل ایک ہی طرح کا استعمال کریں۔ ہاں، چلہ مکمل ہونے پر بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں۔ جیسے ناریل کے تیل سے شروع کیا تو پورے چلے میں ناریل کا ہی تیل استعمال کرنا ہے، اس میں تل کا تیل نہیں ڈالنا ہے، اور ایسے ہی اگر آپ کو بدلنا ہے تو چلے کے بعد اس کو پھر آپ بدل سکتے ہیں۔ چراغ میں تیل کی پرتیں جم جاتی ہیں، اسے صاف کرنا ہو تو چلہ کے اختتام پر کریں، اور اسی طرح چلہ مکمل ہونے پر چراغ میں تیل بچ رہے تو اسے پاک مٹی میں دفن کر دیں یا سوتی کپڑے سے صاف کر کے کپڑا جلا دیں یا دفن کر دیں۔ اگر دوسرا چلہ جاری کرنا ہو تو چراغ کا تیل حسب معمول کام میں لائیں، البتہ چراغ صاف کر لیں اور تیل واپس چراغ میں ڈال دیں، اس میں پھر نیا تیل آپ ملا دیں۔ اب اس میں جو چراغ روشن کرنے کی آپ کی غرض و غایت ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ حصار مکان کے لیے کر رہے ہیں، دشمنوں کے جادو ٹونے کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے اس چراغ کو روشن کر رہے ہیں، یا کسی خاص قسم کے سحر کو، سحر المرض کو، سحر محبت کو، سحر جنون کو، سحر حواتف وغیرہ کو اگر اس کے علاج کے لیے روشن کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایڈیشنل اگر کوئی ہدایات ہیں، اور وہ ہے تو وہ اس کتابچے میں جیسے یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے جو بالکل عام ہے، وہ بھی میں یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں کہ چراغ جب روشن ہو، خواہ چراغ کسی قسم کے سحر کی کاٹ کے لیے روشن کیا جا رہا ہو، اس دوران مریض اور اہل خانہ نماز و تلاوت، درود و استغفار کے علاوہ یا حافظو یا حفیظو یا سلامو یا شافی، اس طرح یا سلام قولا من رب الرحیم اور شافی شفا شفا شافی، شافی شفا شفا شافی کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ تو چراغ رد سحر کا PDF تیار کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام احباب جنہوں نے رد سحر کا چراغ منگوایا ہوا ہے وہ حسب ہدایت روشن کر رہے ہیں، وہ کافی ہے، لیکن یہ جو ہم نے ایک عام اصول بتائے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل
جو ان کے خاص مقصد کے لیے اگر روشن کرنا ہے تو وہ بھی اس کتابچے میں جیسے درج ہے، اور آپ کے ماحول کے، گھر کے ماحول کے اکارڈنگ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ لیجئے گا، تو اس کا جواب بھی اس کتابچے میں درج کر کے جیسے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو، تمام صحت زدوں کو، آسیب زدوں کو، روحانی امراض میں مبتلا تمام افراد کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير